حدود کے اندر، اس لمٹ کے اندر نہیں آ سکتا۔ دوسری بات ہے، ہاں وہ بات بھی بول دیا تھا میں، مکے کی حدود حرم میں آپ کہیں بھی نماز پڑھیں گے آپ کو 1 کا 1 لاکھ ثواب ملے گا، اور مدینہ منورہ کی حدود کے اندر نماز پڑھنے کا بھی ثواب 1 کا 1 ہی ہے، ملٹیپل نہیں ہوتا۔ صرف مسجد نبوی کے احاطے کے اندر، گیٹ کے اندر جو حدود، جہاں تک مسجد قیامت تک بڑھتی رہے گی وہ مسجد میں شمار ہوتا جائے گا۔ اور مدینہ منورہ کی حدود ایسی ہے، یہاں پر دجال داخل نہیں ہوگا، جس کارنر سے کنارے سے جس رخ سے بھی آئے گا فرشتے اس کو روک دیں گے۔ وہ جبل جرم اور دجال کا فتنہ ایسا ہوگا، قیامت کے قریب وہ ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم لے کر آئے گا۔ اس وقت بھوک اور پیاس کا عالم رہے گا، جو کمزور ایمان والے رہیں گے اس کی طرف دوڑ کے بھاگ کے چلے جائیں گے اور اس کی جنت میں چلے جائیں گے، اس کی جنت میں جانے والا اللہ کی جہنم میں سیدھا چلا جائے گا، اور جو اس کی جہنم میں جائے گا اس کو چونٹی کے کاٹنے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اب یہ ایمان کا معیار ہے۔ اب آپ بتائیے، بھوک اور پیاس، ارے روزہ رکھتے ہیں، دوپہر میں کوئی ایک لسی کا ایک گلاس بھر کے لسی دے کر کے تمنا کرتے ہیں، کاش بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک لسی پینے کا ادھیکار رکھتا تو بہت اچھا تھا، اجازت دیتا تو اچھا تھا کر کے۔ انہیں اتنی پیاس ہم ایک روزے کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب دجال کے فتنے کے ٹائم پر جو فاقہ، بھوک، پیاس رہے گی، ہمارے اندر اتنا ایمان ہے کیا؟ اتنا مضبوط ایمان ہے کیا؟ بولیے بھائی، شاید ہی کسی کا ہو۔ اللہ ایمان میں تقویت عطا فرمائے، ایمان کو قوی بنائے۔ دیکھیے الٹے ہاتھ پر دیکھیے حدود حرم کے نشان، ابھی آپ کو آگے جگہ جگہ وہ حدود حرم کے نشان ملتے رہیں گے بار بار۔ بہرحال مکہ مدینہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو نصیب کرے، کم سے کم پیسوں میں اللہ تعالیٰ یہاں کی دیدار صرف تفریح کے لیے نہیں، پکنک کے لیے نہیں، سیر سپاٹے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، جہنم کے راستے سے نکل کر اللہ کی کشادہ جنت کے راستے پر جانے کے لیے کفر پرستی، بت پرستی، توہم پرستی، غلط عقیدوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مدینہ بلائے۔ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف جو نازل کیا، قرآن اللہ کا پلان، آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، ایک انجینئر بلڈنگ بناتا ہے تو ایک پلان بناتا ہے، اسکیچ بناتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیڈز، جس طرح ایک اگریمنٹ کرنے کے لیے، ایک ٹرسٹ چلانے کے لیے جس طرح ایک ڈیڈ بناتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چلانے کے لیے، کائنات کو انجام دینے کے لیے ایک ڈیڈ بنائی، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کے معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب آج دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے بھائی، کوئی ناول، کوئی کتاب، کوئی بھی چیز، ایک بار کوئی ناول پڑھے گا، پڑھ کے بازو رکھ دے گا، پھر دوسری ناول پڑھے گا وہ، لیکن ایک ہی کتاب جو بار بار پڑھی جانے والی ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، مکرر پڑھی جانے والی ہے۔ صرف ذرا آپ کیلکولیشن کیجئے، دنیا کی کون سے دھرم کی ایسی کتاب ہے جو صبح شام 24 گھنٹے جو اس کی تلاوت کی جاتی ہو پورے عالم میں؟ یہاں صبح ہے تو امریکہ میں شام ہے، رات ہے، یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے۔
देहात में, शहरों में। अब इंडिया 2.5 घंटे आगे है, ऑलरेडी वहां जोहर की नमाज हो चुकी है। तो और किसी मुल्क में असर की नमाज हो चुकी है, और किसी मुल्क में मगरिब की नमाज हो चुकी है। यानी 24 घंटे 360 दिन, 365 दिन या 360 दिन, जो भी अय्याम है, 24/7, यानी लगातार मुस्तकिल हर जगह कहीं ना कहीं नमाज हो रही है, हर पल। कहीं जोहर की नमाज हर पल हो रही है, कहीं मगरिब की, असर की, मगरिब की, इशा की, फजर की, हर पल तिलावत भी हो रही है। अल्लाह ताला ने इसको कुरान कहा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग। यानी अल्लाह के लफ्ज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और कोई किताब नहीं है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली है। ये वो किताब है, ज़ालिकल किताब। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, शुबा नहीं। अल्लाह ताला ने एक पूरी कायनात का स्केच बनाया, एक डीड के तौर पर बनाया, और ये पूरी कायनात उसका नमूना, सैंपल, अकॉर्डिंग टू द डीड, उस डीड के मुताबिक ये पूरी कायनात चल रही है। क़ियामत भी उसी हिसाब से वाक़ई हो रही है, हमारी मौत भी उसी हिसाब से वाक़ई हो रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ जी, अभी बहुत सारी चीज़ें बताना है, मैं आपको पूरा वीडियो देता हूँ जी। नहीं 1 आवर नहीं, अब आप कुरान के बारे में 1-2 अल्फाज और ज़रूर बताऊंगा। कुरान जितना तिलावत करेंगे उतनी मिठास और बढ़ती जाती है, उसका टेस्ट। बार बार पढ़िए, हर बार पढ़िए, जब भी नई बार पढ़ेंगे आपको नया टेस्ट महसूस होगा। ऐसे महसूस होता है कुरान की तिलावत करके, ज़रा मतलब तर्जुमा समझने वालों को ऐसा महसूस होता है कि ये कुरान अभी अभी नाजिल हुई है, ये आयत अभी नाजिल हुई है। यानी उसके मज़ामीन जो हैं, उसकी बातें, कुरान की बातें बिल्कुल तरोताज़ा, जस्ट बॉर्न। ये आयत 1400 साल पुरानी सही, लेकिन हर दौर में वो जिंदा, जानदार, मगजदार, यानी बहुत अच्छी तरह जिंदगी क्या है, जिंदगी के उसूल और आदाब क्या है, अगले 1000 साल के बाद भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। तो उसके असबाक, उसके सबक, उसकी नसीहतें बिल्कुल उस जमाने के लिए भी तरोताज़ा रहेंगी। ऐसा यानी कुरान अपडेट, यानी आउट ऑफ डेट नहीं हुआ। कुरान के मज़ामीन या कुरान की आयतें, यानी वो बोलते हैं पुराने किस्से कहानी की किताब है, यानी ऐसी वैसी बातें एक बार बयान हो गई, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। दुनिया की बहुत सारी डिक्शनरियां पढ़ लेते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं। कुरान ये किताब जो है बहुत ही सलीस, बहुत आसान है। इसको जाकर अब आपको अपनी जिंदगियों में 50 साल की उम्र आपकी हो चुकी हो, आप अलिफ बा ता सा पढ़ना शुरू कीजिए। नहीं आता है, सीखना शुरू कीजिए। इल्म जो है, कुरान जो है, माँ की गोद से लेकर खबर की गोद तक है। खबर तक भी इल्म बूढ़ा नहीं होता, इल्म हासिल किया जा सकता है। नहीं अब हमारी उम्र हो गई, अब करना क्या है, क्या इंजीनियर डॉक्टर बनना है, अच्छा रिश्ता देखना है तो ही इन्हें पढ़ना है क्या? पढ़ना कभी खत्म नहीं होता। हमारे वालिद साहब थे, 72 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। 22 साल की उम्र से उन्होंने कुरान में गौर करना शुरू किया। पूरे 50 साल कुरान में गौर किया। ना किसी महफिल की जीनत बने, ना किसी दावत में गए वो, ना किसी इंतकाल के मौके पर खबर देते थे फलां का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के दुआ कर देते थे।
میں نے ایک بار کہا چلیے ایسا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ پڑھے، دعا کر دیے، میں چلیے چلیں گے نماز جنازہ قبرستان. تو والد صاحب بولے میں آؤں گا، 2-4 گھنٹے میرے ضائع ہو جائیں گے، میرا ٹائم خراب ہو جائے گا. انہیں اس طرح سے انہوں نے 50 سال جہاد کیا، علمی جہاد، قلمی جہاد کیا. بہت بڑے عالم تھے، علامۃ الدہر. قرآن اور سائنس پر، قرآن کے 1/5 علوم پر انہوں نے بہت زبردست کام کیا. ان کی 100 سے زیادہ کتابیں عربی میں، انگلش میں، سعودی عرب سے، مصر سے، بہت سارے مقامات سے شائع ہو چکی ہیں. پوری سائنس کو انہوں نے مسلمانوں کی خادم بنا کر پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی مسلمانوں کے لیے، لیکن اس سے فیض حاصل کر رہا ہے غیر. اب دیکھیے موبائل کس نے بنایا؟ یہ غیر مسلم سائنسدان نے بنایا. حالانکہ سائنسدانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ موبائل بنا، ٹی وی بنا، کیمرہ بنا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ریل گاڑی، پلین، راکٹ وغیرہ وغیرہ سب. اس میں عالم بھی بیٹھتا ہے، مولوی بھی بیٹھتا ہے، جاہل بھی بیٹھتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر سب بیٹھتے ہیں، سب فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو والد بزرگوار نے بہت زبردست کام کیا تھا قرآن اور سائنس پر. ابھی ہم پیر عثمان جائیں گے انشاءاللہ. بیر کہتے ہیں، بیر کا تو وہ بیر نہیں بھائی، انڈیا کی بیر نہیں. بیر عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کنواں ایک یہودی سے انہوں نے اس کو خرید کر وقف کر دیا تھا. ایک باغ ہے جس کے اندر ایک کنواں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا کھیت اور بوڑی کنواں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ذرا یہاں ایک کام ہے، آپ چلیے ہمارے دوست ہیں، وہ بڑا ہوٹل بنا رہے ہیں، بنگلور والے. ان سے کہا کہ آپ سے ملاتا ہوں، ایک وہاں جا کے یو ٹرن لینا ہے، وہاں سے، ہاں وہاں سے یو ٹرن لینا ہے، آگے سے بھی بتا رہا ہوں. 2 منٹ ضائع ہو گیا ہمارا. السلام علیکم. السلام علیکم ریحان. ہاں میں زیارتہ میں ہوں. ریحان میں زیارتہ میں ہوں. ایک 2 گھنٹے چھوڑ کو فون کرو ماں، 2 گھنٹے چھوڑ کو فون کرو ماں. ہاں ہاں جی یہیں سے لے لیجیے. میں بعد میں بات کرتا ہوں. میں زیارتہ میں ہوں بھائی، بیان کر رہا ہوں، زیارتہ میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں. معلوم ہے تمہیں چائنا سے بات کر رہی، میں بعد میں بات کرتا ہوں. یہ رائٹ میں یہاں پر مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو، جتنے بھی مدرسے، دیکھیں بہت بڑا مدرسہ ہے یہ، مجمع مدارس الریان الاہلیہ. چلیے آگے. ابتدائی، متوسط، ثانوی، یہ للبنین بولے تو لڑکوں کے لیے. جتنے بھی اسکولز کالجز ہوتے ہیں سب مکس، یہ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. 1 منٹ دروازہ کھولے، آپ ٹرن کر لیجیے گاڑی. اسی کی مدرسے کی شاخ ہے اور لڑکیوں کے لیے الٹے ہاتھ پر. ایک بنا لے لیجیے. یہیں سے لے لیجیے، کچھ فرق نہیں پڑے گا. لے لیجیے، لے لے تو بہت اچھا. یہ کچھ اور نہیں چاہتا. چلو ہاں. ایک صحابیہ تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہی کے نام سے یہ روڈ ہے. سب صحابہ اور صحابیات کے نام سے
ذرا کھڑکی یہ دروازے کھول دیجیے تاکہ مکھیاں باہر جائیں، بہت ہے وہ۔ ہاں یہ سیدھے ہاتھ پر جو یہ باغ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے۔ صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، مکے سے آنے والوں کو انصار صحابہ کہتے تھے، مہاجر، ہجرت کر کے آنے والوں کو مہاجر، اور یہاں پر جو بیٹھ کے جہاں جو لوگ یہاں پر موجود تھے انصار صحابی، مدد کرنے والے۔ ان مدینے کے صحابہ نے مکے کے صحابہ کی مدد کی۔ کیسے مدد کرتے تھے؟ انہوں نے اپنے ہر چیز کو قربان کر کے ایمان کو پانے کے لیے، ان الایمان لیارن الی المدینۃ کما تارن الحیۃ الی جوہرها، ایمان مدینہ منورہ میں ایسے داخل ہوتا تھا جیسے سانپ، یہ سامنے ٹینکی ہے نا پانی کی، جیسے سانپ اپنے بل میں داخل ہوتا، ایسا مدینے میں ایمان داخل ہوتا تھا۔ یہ الٹے ہاتھ پر جو یہ پورا باغ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ اور ان کا کنواں تھا۔ آپ نے یہودیوں سے اس باغ کو خرید کے عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت علی نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ یہودی اپنے اپنے کنووں کا پانی، یہودیوں کا بہت غلبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ کیا تھا آپ کو بتاؤں میں؟ دشمن پر 1 مہینے کی مسافت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے دلوں میں رعب چھا جاتا تھا، ڈر بیٹھ جاتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ تھا کہ دشمن 1 مہینے کی دوری پر ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، کانپتا تھا۔ یہی ہے وہ باغ۔ تو حضرت علی نے بھی یہودیوں سے ان باغوں کو خرید کے، کنووں کو خرید کے، ابیار علی، پیر علی کے نام سے مشہور ہے، جس کا نیا نام ذوالحلیفہ ہے، جہاں سے احرام باندھ کے ہم مکہ جاتے ہیں۔ مدینے کے لوگ جب احرام باندھتے ہیں تو ذوالحلیفہ مدینے میں ہی ہے، وہیں سے باندھ کے نکلتے ہیں۔ تو حضرت علی نے بھی وہ یہودیوں سے کنویں، اپنے جنگ کا ایک خاص لباس تھا، اس کو فروخت کر کے اس کے پیسے سے وہ کنویں خرید کے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہودیوں کا بہت ستانا، بہت کاٹ، یہودی اور منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، ان سے جان نثاری کا ڈھونگ کرتے تھے، ناٹک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح کر دیا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کا ٹائم پاس کر رہے ہیں، آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ کا بہت ہی پاش علاقہ ہے۔ بیر عثمان کا علاقہ جو ہے یہ خاص علاقہ ہے۔ الٹے ہاتھ پر ابھی دیکھیے یہ مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ ایک ہی نماز میں عصر کی نماز یہاں پر ہو رہی تھی، کچھ صحابہ کرام یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت قبلہ جو ہے مسجد اقصی کی طرف تھا، مسجد اقصی۔ 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے صحابہ کرام مسجد اقصی کی طرف، باقی کی 2 رکعت ابھی پڑھنا باقی تھا۔ یہاں سے کچھ صحابہ ہر مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے یہاں سے گزر رہے تھے، تو ان لوگوں کو دیکھا کہ ان کا رخ مسجد اقصی کی طرف ہی ہے، جبکہ قبلہ بدل چکا تھا۔ تو گزرنے والے صحابہ نے چلتے چلتے زور سے آواز لگائی کہ بھائیو، مسجد اقصی سے رخ بدل کے ابھی مکے کی طرف رخ ہو چکا ہے، بیت اللہ شریف کی طرف ہو چکا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جیسے ہی نماز میں سنا، انہوں نے نماز کے دوران ہی ٹرن لے لیا۔ 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف پڑھ چکے تھے، باقی کی 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف پڑھے۔ قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، ایک ہی نماز میں 2 قبلے ہوئے۔ 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف، تیسری اور چوتھی رکعت کعبۃ اللہ کی طرف ٹرن لے کر پڑھے، تو اس کو مسجد قبلتین کا نام دیا گیا۔ یہاں آنا، نماز پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، لیکن ایک
कुरान की एक आयत का अमल दूसरा मकाम था जो अमल हुआ। इन्हें पहला अमल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके थे, बता चुके थे। नमाज बाकायदा असर की नमाज 4 रकात जो है, जोहर की नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़े थे। असर का टाइम था, असर की नमाज से किबला चेंज हो गया। तो ये वो मस्जिद है, यहाँ पर जाइए, इस्तिंजा वगैरह से फारिग होके, जरूरियत से फारिग होके आप हजरत 2 रकात नमाज पढ़ के आइए। जल्द अज जल्द आप लोगों को वापस आना है, जल्द अज जल्द आना है। टाइम जितना जाया करेंगे उतनी हमारी जियारतें जाया हो जाएंगी। करीब